بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، شاہد جمیل منہاج صاحب کے بالکل پاس۔ سامعین محترم، جب فروری کا مہینہ آتا ہے تو کشمیر کے اندر ہونے والی ظلم و بربریت کا بازار دماغ میں ایسا گھومتا ہے کہ راتوں کو نیند نہیں آتی۔ ہمارے بالکل پڑوس میں کشمیر ہے جس کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور ہم ہیں کہ جب اس ظلم کی حقیقتوں کو دیکھتے ہیں کسی ٹی وی چینل پہ یا کہیں پہ بھی، تو ساتھ ہی اس کو چینج کر کے کچھ اور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ صبر اس سے پوچھیں کہ جس پہ بیت رہی ہوتی ہے۔ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ صبر کریں کہ جس کا جوان بیٹا مر جائے اس سے پوچھیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے کمر کے حالات کیا ہوتے ہیں، اور جس کے بوڑھے جو والدین ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے تار تار کر دیے جائیں تو اس نوجوان سے پوچھیں کہ اس کی دن اور رات کیسے گزرتے ہوں گے۔ سامعین محترم، 5 فروری یوم یکیتی کشمیر جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو یقین کریں اتنے لاپرواہ ہونے کے باوجود خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ مزید بہت ساری باتیں ہوں گی۔ ہمارے اسٹوڈیوز کے اندر ایسے اس ملک پاکستان کے ہیرے موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی سماجی خدمات میں گزار دی۔ یہ سارے ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے 3 افراد، یہ ماہر تعلیم ہیں، تعلیم کے میدان کے روشن ستارے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے خوبصورت انداز میں جگمگ کیا، اور کہیں پہ بھی اگر کوئی پرابلم آتا ہے، چاہے ڈینگی کا مسئلہ ہو، کرونا کا مسئلہ ہو، یا پھر کشمیر کی بات آتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پریس کلب کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں سینہ تان کر کے جیسے ان کی زندگی کا یہ آخری دن ہو۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم ابرار احمد خان صاحب۔ آپ ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں ایپسما کے، اور بہت خوبصورت انداز میں تعلیم کے میدان میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بیج بویا، اور پھر آج وہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عادل شاہ صاحب۔ آپ ایم ڈی ہیں کانسیپٹ فاؤنڈیشن کے، بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور آپ کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل بابر صاحب۔ آپ پریزیڈنٹ ہیں پی ایس این کے۔ یہ پی ایس این کیا ہے، ایپسما کیا ہے، کانسیپٹ فاؤنڈیشن کیا ہے، یہ تو ہم ان بات چیت کے دوران ہم ان سے ایک بات کر ہی لیں گے، لیکن ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ ساری کی ساری ایک سینسٹیو گفتگو ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آج اگر کشمیر کے اوپر یہ وقت آیا ہوا ہے تو کل آنے والا کل ہمارے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا ہوگا، ہمیں درد محسوس کرنا ہوگا، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ یہ سارے حالات ہمارے اوپر پلٹ کر آ سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو وقت گزر رہا ہے ہم بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ابرار احمد خان صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عادل شاہ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر افضل بابر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ابرار صاحب یہ بتائیں کہ یہ یوم یکیتی کشمیر ابھرا کہاں سے؟ جی، یہ 5 فروری جو ہے یہ تاریخ اس وقت جو ہمارے سامنے آئی کہ جس وقت اقوام متحدہ کی جو قرارداد تھیں اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، اور جو استصواب رائے کا کہا تھا وہ نہیں ہوا، ان کے حقوق کو سلب کر دیا گیا، اور ان پر زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا گیا، اور جو انسانی حقوق تھے ان کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ تو یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر یہ جو 5 فروری کا جو دن ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اپنے اظہار کے لیے کہ جناب دنیا کو باور کروانے کے لیے کہ آج کا دن جو ہے وہ اس خطے کے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل دن ہے، اور جو اقوام عالم ہیں ان کی توجہ مبذول کروانا مقصود ہوتا ہے کہ جی یہ نہایت ہی حساس مسئلہ ہے، اور ہم آگ کے انگاروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تک اس خطے کے پرامن اس کا حل نہیں نکالا جائے گا تو اس ملک اس خطے کو ہم جنگ سے
فتنوں و فساد سے محفوظ نہیں رکھ سکتے. تو یہ ناگزیر ہے کہ اس کے مسئلے کا حل فوری طور پر دیرپا حل نکالا جائے, تلاش کیا جائے, اور تاکہ یہ خطہ اس آگ کی لپیٹ میں نہ آئے. دونوں طاقتیں ایٹمی قوتیں ہیں, اور خدا نہ خواصہ اگر کیونکہ یہی اس وقت برننگ ایشو ہے ہمارا, اور یہ اگر ایشو ہمارا ایک ریزالو ہو جاتا ہے تو ان کو ان کا رائٹ, ان کا حق دے دیا جاتا ہے, جو کشمیر کے مسلمان ہیں, جو کئی دہائیوں سے وہ آواز بلند کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس ملک کے اندر خوشحالی ہے, دونوں خطوں کے اندر, جو انڈیا اور پاکستان, اس کے اندر خوشحالی آئے گی, اور جو غربت ہے وہ ختم ہوگی. اور ہم بجائے اس کے کہ ہم دفاعی صلاحیتیں بڑھانے پر اپنے پیسے خرچ کریں, اپنے بجٹ کو کریں, تو ہم جب جو اس سیکٹر کے اوپر ہم خرچ کریں گے, ہیلتھ کو بہتر کریں گے, ایجوکیشن کو ہم بہتر کریں گے, تو ہمارے بہت ساری معاشی جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. بڑی اچھی بات کی آپ نے. سامنے محترم بہت سارے نوجوان نسل ایسی ہے کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ 5 فروری ہوا کیا تھا. تو ابرار احمد خان صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کی, اس کا تعارف کرایا کہ یہ مسئلہ ابھرا اور اٹھا کہاں سے. اور اس کے بعد جب دنیا جو ہے وہ اس حوالے سے ہر 5 فروری کو اٹھتی ہے, ماشاءاللہ جو کسی کے اس کے استطاعت میں ہے وہ کرتی ہے, اقوام عالم کو باور کرواتی ہے یار کہ یہ بڑا برا ہوا. تو میں عادل شاہ صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ 5 فروری کے بعد جب سے یہ واقعہ ہوا, اس کے بعد دنیا جو ہے وہ اس کو اچھال رہی ہے, اس کے حوالے سے تگ و دو کر رہی ہے یار کہ کشمیریوں کو کچھ ان کا حق مل سکے. تو کیا اس کے بعد جو ہم احتجاج کرتے ہیں اس کے بعد مسئلے کا حل سامنے آ رہا ہے یا کہ مسائل بڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہد بھائی. ایکچولی ایک پرانا پروورب ہے, کہتے ہیں کہ جی بعض جنگیں جو ہیں وہ مذاکرات کا سبب بنتی ہیں, اور بعض مذاکرات جو ہیں وہ جنگ و جدل میں. جی بالکل. تو اب یہ ایک جنگ ہے جو ہم تو شاید محسوس اتنی شدت سے نہیں کر رہے جتنی اس کی شدت ہے. یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو اس وقت کشمیر میں بیٹھے ہیں, جس کو اس وقت ایک اوپن جیل کا نام دیا جا رہا ہے, اور 5 اگست کے بعد تو اس کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, جہاں پر مریض دواؤں کے لیے تڑپ رہے ہیں, اور نوجوان جو ہیں وہ جنگلوں میں اپنی راتیں گزار رہے ہیں. اور ایک خانہ جنگی کا سما ہے, اور یہ خانہ جنگی کیوں ہے کہ وہ انڈیا کو مذاکرات کی میز پہ لانا چاہتے ہیں اور برابری کی سطح پر لے کے آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جس وقت سلامتی کونسل کی قرارداد آئی 1948 میں, اور یہ فیصلہ ہوا کہ ایک کمیشن بنایا جائے گا کہ جو یہاں پر استصواب رائے کا عمل شروع کرائے گا. اس کمیشن میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی 3 ہوں گے ارکان ہوں گے, ایک پاکستان کا, ایک انڈیا کا, اور تیسرا جو ہے اس کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ تیسرا کون سا ہوگا. اس کو انڈورس کیا تھا پنڈت جواہر لال نہرو نے سری نگر کے مشہور چوک لال چوک میں, اور اس وقت انہوں نے یہ اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا کہ جی میں انڈیا کی عوام کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے اور اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں اور اس چیز کو انڈورس کرتا ہوں کہ ہم اس قرارداد پہ عمل کریں گے اور استصواب رائے ہوگا. اس کے بعد ہندو جو ہے بنیا جو اس کی ذہنیت ہے اپنی بات سے پیچھے ہو گئے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ شاید ہم ان کو ظلم اور جبر سے دبا کے رکھ لیں گے. تو یہ ایسا پاسبل نہیں ہو نہ سکا, یہ ایسا نہیں ہو سکا, کیونکہ دیکھیں اگر آپ اس کی تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں تو باقی ریاستوں کی طرح جیسے کشمیر ریاست تھی, ان کا ڈیسیژن یہ ہوا تھا کہ انہوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور اس وقت بھی 80% مسلمز تھے اور 20% یہاں پر ہندو تھے. تو بیسیکلی اگر وہی جو پرانا رول تھا اس کے مطابق تو میکسیمم ضلع جو ہیں وہ آ جانے تھے پاکستان کے پاس, اگر 12 ہیں تو اس میں سے 10 پاکستان کے پاس آنے تھے. لیکن اس کو دبا دیا گیا, اور اس کی جو انہوں نے ریزن پیش کی, ہری رام ڈوگر جو تھا جس کا جو دادا تھا گلاب سنگھ, انہوں نے 75 لاکھ روپے میں اس کو خریدا تھا, اور انہوں نے یہ شو کیا کہ یہ تو ہماری ملکیت ہے, یہ جیسے ہم چاہیں گے ہوگا. جبکہ دوسری طرف حیدرآباد دکن کی جو ریاست تھی اس میں پاکستان مسلمان جو تھا وہ نظام تھا,
اس کے لیے تو اصول دوسرا کر دیا گیا. وہاں پر زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ہندو تھے, تو انہوں نے کہا جی اس کو تو آپ نے ہندوستان میں شامل کرنا ہے, اور نظام دکن صاحب وہاں سے بھاگ کے جان بچا کے پاکستان آئے جی تھے. پاکستان آ گئی. تو اب یہاں پر اس کا الٹ تھا, یہاں پر مسلمان زیادہ تھے, اور جو اس کا سربراہ کہتے ہیں ریاست کا, ہری رام ڈوگر, جس نے پہلے قائد اعظم سے تھوڑا ٹائم مانگا تھا کہ جی مجھے آپ تھوڑا ٹائم دیں, کیونکہ یہ آپشن دی گئی تھی ریاستوں کو, تو اس نے ٹائم مانگا. اور پنڈت جواہر لال نہرو نے جب اس کے اوپر پریشرائز کیا تو اس نے اپنا فیصلہ ہندوستان کے حق میں دے دیا, اور ایک خط لکھا جس کو بعد میں ہمارا جو پرماننٹ نمائندہ تھا سلامتی کونسل میں, اس نے چیلنج کیا اور اس کی دجیاں بگیر کے رکھ دی اس خط کی اور اس کی قانونی حیثیت کی. لیکن حالات ایسے تھے کہ وہ جبر سے اپنے پاس اس کو رکھ نہیں سکتے, اور اتنی کوششیں کرنے کے باوجود آج بھی وہ لوگ باہر ہیں. اس وقت بھی اگر آپ کسی کشمیری کا جنازہ دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے, وہاں پر پاکستان کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں, اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جو اس میت میں پاکستان کے لیے نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں. وہاں پر علی گیلانی جیسے لوگ ہیں جو اس عمر میں بھی پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے صحبتیں برداشت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے, لیکن انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. لیکن وہ جبر سے اس کو دبانا چاہتے ہیں جو بہت مشکل ہے. آپ دیکھیں کہ وہ اگر آپ انڈیا کا رائے لیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, یہ تو صرف پاکستان نے ایک ہوا کھڑا کیا ہوا ہے. اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی تو اتنی فوج وہاں پر کس لیے ہے؟ بالکل, آپ ہٹ جائیں, اور آپ ہٹ جائیں, آپ ان کو دیں موقع, وہ بات کریں. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی فوج وہاں پر سب سے زیادہ موجود ہے, کرفیو آپ کا ہر وقت نافذ ہے, جس کا مطلب یہ کہ عوام جو ہے کشمیر کی وہ انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. تو آپ ان کو اس طرح صواب رائے کا حق دیں اور لیٹ دیم ڈیسائیڈ کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب. اسی ٹاپک کو جو سر بیان کر رہے ہیں تو تھوڑا مزید آگے لے کے چلتے ہیں. جی, پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو ٹاپک ہے آج کا, یہ اس کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ جب قرارداد پاکستان پیش ہوتی ہے اور اس سے پہلے پاکستان کا نام تجویز کیا جاتا ہے, تو کشمیر کے جو حروف ہیں ان کا حصہ رکھا جاتا ہے پاکستان کے اندر, جس طرح باقی اکائیوں کو اس کے اندر شامل کیا گیا. تو پہلی بات تو بالکل کلیئر کٹ ہے, پوری دنیا کو یہ میسج جو ہے وہ آج ہم شاید اتنی قوت کے ساتھ نہیں پہنچا رہے کہ کشمیر کشمیریوں کا جو ہے وہ تھا, ہے, رہے گا, اور وہ پاکستان کے ساتھ اپنا جو ہے وہ اظہار یکجہتی وہ تو کر رہے ہیں. ہم تو صرف سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں نا, وہ تو روزانہ کرتے ہیں. جس طرح شاہ صاحب نے بتایا کہ ان کے ہر نوجوان کا جنازہ جو ہے وہ پاکستان کے جھنڈے میں جو ہے وہ دفن ہوتا ہے. میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے طالب علموں کے لیے ضروری ہے, کہ پاکستان کو برصغیر ہند سے جب آزادی کے لیے چنا گیا تو جن علاقوں کو پاکستان کا حصہ بنانے پہ اتفاق ہوا تھرو الیکشن ووٹ کی پرچی سے, اس میں ایک تو وہ علاقے ہیں جو آج پاکستان کا حصہ ہے. کشمیر ایک بہت بڑا جو ہے وہ پورشن ہے, جوناگڑھ, پھر دکن, پھر اس میں دیکھیں کیا کہتے ہیں جو ہمارا ایک حصہ ہم سے الگ ہو گیا, بنگلہ دیش جو بن گیا. تو یہ 5-6 ایریاز پاکستان بننے سے پہلے جو ڈیسائیڈ ہوئے تھے وہ آج پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. اچھا وہ ٹھیک ہے, جو نواب آف دکن ہے اس نے فیصلہ کر دیا کہ یہ پاکستان کا حصہ ہوگا, لیکن بعد میں کیا ہوا یہ آج کا موضوع نہیں ہے. اسی طرح جوناگڑھ سے ہوتے ہوئے جو ہم نے مشرقی پاکستان تک جانا تھا وہ 70 کلومیٹر کا علاقہ تھا, کوریڈور, جس نے ہمیں وہاں تک پہنچانا تھا, اور اس کے اندر جتنے علاقے تھے یہ طے تھا تھرو الیکشن کہ وہ
پاکستان کا حصہ ہوں گے، جہاں سے وہ راستہ گزر کے مشرقی پاکستان تک جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو کشمیر کے حوالے سے شاہ صاحب نے بات کی نا، یہ یقیناً تاریخ کا حصہ ہے، لیکن پروفیسر صاحب آج جو ضروری بات ہے ہماری درسگاہوں تک پہنچانی، وہ یہ ہے کہ ہزاروں قربانیوں کے بعد، لاکھوں زخمیوں کے بعد، اور لاکھوں جو ہے وہ عصمتیں برباد کرنے کے بعد بچے یتیم جی ہوئے، وہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم اقوام عالم کے فورم پہ 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود وہ آواز نہیں بن سکے، جو آواز اگر اغیار کے کسی پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو پوری یونائٹڈ نیشن اس پہ اکٹھی ہو جاتی ہے، پوری اقوام عالم کا جو فورم ہے نیٹو، وہ اس پہ جناب چڑھ دوڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس پوائنٹ کو ضرور ہائی لائٹ کیا جائے کہ یہ جو اس ڈیجیٹل دور میں بھی ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ خارجی زیادتی کی جا رہی ہے نا، خارجی لیول پہ، فارن پالیسی کو تھوڑا سا ہمیں چینج کرنا پڑے گا کہ یہ آواز ان کے حوالے سے پوری دنیا میں جو ہے وہ اٹھائی جانی چاہیے۔ بڑی اچھی بات کی، بول۔ دوسری بات، اب دیکھیں کہ ہم 47 سے لے کر آج تک جو بھی ہمارے حالات ہیں، جس طرح کا بھی سلسلہ ہے، ہم نے 3 جنگیں کشمیر کے اوپر کی، اور تو ہمارا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ پھر جس طرح ابرار بھائی نے کہا کہ ہم نے اپنے بہت سارے قیمتی وسائل کو دفاعی امور میں جھونکا، بالکل ایسے ہی، دونوں سائڈوں پہ، دونوں سائڈ، صرف پاکستان میں نہیں، اور جان بوجھ کے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس خطے کو جو دنیا میں سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور تھا، اس کو غربت کی لکیر سے نیچے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلسل۔ ٹھیک ہے۔ تو آج دوسرا، ایک تو وہ خارجی سلسلہ تھا، دوسرے لیول پہ ہمیں اس ریجن میں اب بات چیت کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے، اور جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان کے ذریعے یہ ماحول بنانا ہوگا کہ جب سب کچھ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے تو کشمیر کیوں نہیں حل ہو۔ بہت خوبصورت، بہت مزے کی بات اور آپ نے کہی۔ کشمیریوں کا یہ جو نظریہ، آخر میں یہ بات ضرور زور دے کے دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے آزاد کشمیر ریاست کے کشمیری ہوں، یا جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے اس کے کشمیری ہوں، ان کو بھی تھوڑا سا اس چیز کے اوپر جو رائج سلسلہ ہے، آج دیکھیں نا، خالصتان کی تحریک کو دنیا میں جو ہے وہ ایک ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ اجاگر کیا جا رہا ہے۔ ابھی پچھلے ماہ میں یو کے میں پوری دنیا کی جو سکھ کمیونٹی ہے، انہوں نے ووٹ پول کیا ہے کہ ہم نے خالصتان بنانا ہے۔ ایسے ہی تو کیوں نہیں اس طریقے سے ہم کشمیر کے مسئلے کو ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ اختیار کریں جو جلد از جلد کشمیر کی آزادی کا سبب بھی بنے، اور جو کہہ لیں کہ ہماری دنیا میں اہل اقتدار ہیں ان کو بھی یہ ایکسیس دیں کہ آئیں، آ کے دیکھیں کہ کشمیریوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں وہ صرف پاکستان کا کہنا ہے یا حقیقت میں وہ ہو رہے ہیں۔ تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کو بولنے کا حق نہیں ہے، ان کو اسکول جانے کا حق نہیں ہے، بچیوں کو شادیاں کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو وہ جتنے فنڈامنٹل رائٹ ہیں وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو کیا نظر نہیں آتے؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، اور یہی کوشچن آپ سے بھی ہوگا کہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی حصے میں بھی کچھ ہو جائے تو اگر کانٹا بھی چپ جائے، آپ نے کہا، تو پوری دنیا کو یہ پتہ چل جاتا ہے یار کہ فلاں ملک میں ایسا ہوا ہے، نیٹو فورسز پہنچ جاتی ہیں۔ کشمیر کی آواز جس میں ہر روز 2-4 لاشیں جو ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہیں، وہ دنیا تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی ایسا طریقہ کار بتائیں، جیسے انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ بلند کرنا ہوگا، اپنے آپ کو کچھ آگے لے کے آنا ہوگا، لیکن اس کو کوئی طریقہ کار ہو۔ تو ابرار صاحب، کیا ایسا ہو کہ ہماری آواز بھی دنیا تک جائے؟ جی، آپ نے بجا فرمایا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس وقت ہم ڈٹرمنڈ ہو گئے نا، یہ قوم مسلمان، کہ ہم نے کشمیر لے کر رہنا ہے اور اپنے بھائیوں کو ان کو آزادی کا حق دلوانا ہے، تو اس دن مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہماری
مجبوریاں ہیں، مفادات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. غریب ملک ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، اس کے کیا نخرے ہیں، غریب کے کیا نخرے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کبھی ہم کشکول لے کے IMF کے در پہ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ہم کشکول لے کے ورلڈ بینک کے پاس، کبھی ہم کسی ملک سے لیتے ہیں، کبھی تو اور منع پھر بھی مطلب کہ اب مجھے یہ بتائیں نا کہ اس کے مطلب کہ مسائل بجائے اس کے کہ ہمارے اندر وہ طاقت، وہ قوت نہیں ہے کہ ہم اپنے اس ایشو کو ہائی لائٹ کر سکیں، ہم راہ ہموار کر سکیں. ہماری بہت ساری سیکٹرز کے اندر ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم سفارتکاری اس انداز سے نہیں کر پائے، وہ میسج نہیں پہنچا سکے دنیا کو کہ جناب یہ ایک ان کو یہ باور کروائیں کہ اگر ہم اس دنیا کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں، اس کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ ان دونوں کا ایک جو ملک ممالک ہیں ان کا جو ایک برننگ ایشو ہے اور عرصہ دراز سے چل رہا ہے، تو اس کو حل کیا جائے. ہمارا مطالبہ، پاکستان کا مطالبہ، کشمیر کے رہنے والوں کا مطالبہ بالکل حق بجانب ہے. وہ اس لیے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں باقاعدہ، تو اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے، یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں، یہ بھی چند ممالک کے مفادات کے گردا گرد ان کی پالیسیاں گھومتی ہیں اور ان کو فوکس کیے ہوئے ہیں. اور غریب، میں کہنا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کہ غربت ہے. تو کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا نہ تھا کہ غریبی میں نام پیدا کر، اپنی خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. تو جب ہم کشکول لے کے کسی کے در پہ چلے جاتے ہیں تو پھر خود ہی ہماری بک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ ہم مختلف محاذوں پہ، مختلف جہتوں پہ کام کریں اور جو ویک ایریاز ہیں ان کو ہم اسٹرینتھن کریں اور اپنی آواز میں جان پیدا کریں تاکہ دنیا ہمارے اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف بڑھے. ساری یعنی کہ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جو کس طرح جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کے ہاں حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں. ایون کہ ایک اگر کتا اس کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے یا وہ مر رہا ہے تو کس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو یہ جو 90 لاکھ مقبوضہ کشمیر میں مسلمان ہیں، یہ بھی ان کی رگوں میں بھی خون دوڑتا ہے، یہ بھی اس آسمان کے نیچے رہنے والے ہیں. کیا ان کے حق، جانوروں کے اگر حقوق ہیں تو کیا انسانوں کے ان کے حقوق نہیں ہیں؟ ان کے حقوق نہیں ہیں. وہ عرصہ دراز سے اپنی صدا بلند کر رہے ہیں لیکن وہ ان کی آہیں سسکیاں دب کے رہ رہی ہیں، ان کے کانوں میں روئے ہیں. وہ سننے سے قاصر ہے کہ کاش کہ وہ ان کی صداؤں کو سنیں، ان کی آوازوں کو سنیں، ان کی دل خراش چیخوں کو سنیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں. لیکن ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے جو بڑے ادارے ہیں، یونائٹڈ نیشنز ہیں، سلامتی کونسل ہے، ان کے دوہرے معیار ہیں. ہمارے لیے قانون اصول کچھ اور ہیں اور ان لوگوں کے لیے، اپنوں کے لیے ان کے اصول اور قوانین کچھ اور ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دنیا میں ریکگنائز کرنا چاہیے، معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. تعلیم کے ذریعے ہم اپنے قوم کو بنا سکتے ہیں، اس کو ہم اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں تعلیم کے ذریعے اور 100% لٹریسی ریٹ کی طرف بڑھیں، ہم ٹیکنالوجی کی طرف بڑھیں، ہم ریسرچ کی طرف بڑھیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر بنیں اور مختلف دنیا کے جس طریقے سے IT کا ڈپارٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، انڈیا جس طریقے سے ہمارے یا سبقت لیے ہوئے سب سے آگے ہے وہ، لیکن پاکستان آج کہاں پہ کھڑا ہے؟ تو ہماری جب تک فوکس نہیں ہوگی، توجہات نہیں ہوں گی، ہماری ٹارگٹس نہیں ہوں گے اور ہم فوکس نہیں کریں گے، اپنے بجٹ کو ایلوکیٹ نہیں کریں گے تعلیم کے لیے، اس وقت تک ہمارے مسائل، ہم اپنے آپ کو خود منوائیں دنیا کے اندر کہ ہم واقعی طاقت ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ جب ہمارے اپنے مسائل ہی حل نہیں ہوں گے تو ہم کشمیر کے مسئلے کیسے حل کریں گے؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ ایک مقبوضہ کشمیر ہے اور ایک آزاد کشمیر ہے، یہ سب ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو سلامت رکھے. اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے زیادہ سے زیادہ لوگ آزاد کشمیر میں آتے ہیں تو آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ کیا وہ لوگ ان کو ایکسیپٹ کریں گے؟ کیونکہ کشمیر کے اندر زیادہ تر پہاڑ ہیں، سارا کچھ ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت، جنت نظیر کہتے ہیں اس کو. جی وہ اسی لیے کہتا ہے نا کہ جی اگر کشمیر جنت ہے تو جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. بہرحال بڑا اچھا سوال آپ نے
سامنے رکھا ہے کہ اگر کسی بھی طریقے سے اللہ کرے ہماری دعائیں اس کے آمین۔ ساتھ ہے، ہماری کاوش بھی اس کے ساتھ ہے کہ جی کشمیر آزاد ہو جائے، تو پھر اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ اس وقت جو ہم جس کو آزاد کشمیر کہہ رہے ہیں اور وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے، تو میرے خیال سے اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے سامنے اس کی مثال انصار اور مہاجرین والی موجود ہے، جہاں پر ہر چیز کے دو حصے کر کے انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ تو انشاءاللہ اگر یہ دن اللہ کرے ہمیں جلد دکھائے، اگر آتا ہے تو آئی ایم 100% شور کہ جی یہ کھلے دل سے ان لوگوں کو تسلیم کریں گے، وہ ان کو تسلیم کریں گے، اور ایک ہمارے لیے ریسورسز کا سیلاب انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اور آزاد کشمیر کے لوگ یہ سن لیں کہ یہ ان کے لیے بہت خوبصورت پیغام ہے ایک جو شاہ صاحب دے رہے ہیں، اور یہ ان کی حوصلہ افزائی ہے کہ وہ ہیں اس طرح انشاءاللہ وہ ان کو ایکسیپٹ کریں گے۔ جی سر۔ جی انشاءاللہ۔ ابھی سر سچویشن یہ ہے کہ اس وقت بعض لوگ اس قسم کی چیزیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے کہ جی یہ تو کشمیر جو ہے وہ آپ کے ساتھ خود بھی نہیں آنا چاہتا، آپ لوگ بلا وجہ ان کو گھسیٹ رہے ہیں، آزاد کشمیر بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہتے۔ اگر نہ آنا چاہتے تو ذرا سوچئے اتنے عرصے سے جو جدوجہد وہ کر رہے ہیں، جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں، جن کے برہان وانی جیسے شہداء ہیں وہ گئے، بھری اور خوبصورت جوانیاں انہوں نے اپنی پیش کر دیں، تو کیا انہوں نے بلا وجہ پیش کر دی؟ ان کے رشتہ دار رہتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، یہاں پر آپس میں ان کے تعلقات ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں، یہ ایک پروپیگنڈا ضرور ہو سکتا ہے کہ جی وہ لوگ ہمارے ساتھ یعنی یا یہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ یہ تمام چیزیں ایک پروپیگنڈے کا ایسا ہے۔ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو یہی کشمیری جو ہمارے آزاد کشمیر میں ہیں، یہ بازو پھیلا کے ان کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کر دی سامعین محترم، بڑی پیاری بات شاہ صاحب نے کر دی کہ پاکستان بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے اور آزاد کشمیر بھی تیار ہے، اور یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کو آپ پروپیگنڈا ہی سمجھیں۔ انشاءاللہ یہ پاکستان بنا تو تب بھی پاکستان جو کشمیر ہے پاکستان کے اندر شامل ہونا چاہے تو ضرور ہم انہیں ایکسیپٹ بھی کریں گے اور وہ آنا چاہ بھی رہے ہیں، لیکن ہم ہر حال میں کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ آج اگر ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو کل ہماری طرف سے یہ سارا کچھ پلٹ سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کشمیریوں کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت وہ بڑے کوہرام زدہ حالات میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بحیثیت مسلمان اور پاکستانی اتنے مشکل حالات میں اب ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیجیٹل دور میں صرف پاکستان نہیں، ہماری 56 اسلامی جو کنٹریز ہیں ان کو متحد ہو کے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بالکل ان بچوں کے لیے، اور ہمارا فورم موجود ہے OIC جو ہے وہ بڑے عرصے سے ہم اس کی کشمیر کے حوالے سے کوئی اس طرح کی جو ہے وہ نہ کوئی قرارداد دیکھ رہے ہیں، نہ اس کا کوئی پریشر دیکھ رہے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک مثال ضرور دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک عبادت گاہ جو ہے وہ سکھوں کی اس کو راستہ دیا، تو 74 سال بعد دو بھائی آپس میں مل رہے ہیں، پوری دنیا اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے، پوری دنیا، کہ ان بچھڑے ہوئے دو بھائیوں کو 74 سال ہو گئے تھے، تو جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے صرف وہ ایک راستہ دینے کی وجہ سے، ایک کوریڈور دیا نا ہم نے کہ وہ جو اس سائڈ پہ سکھ برادری ہے وہ آ کے تو اپنی جناب وہ عبادت گاہ تک پہنچ جائیں۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اگر ہندوستان اور اس کے جو کہہ لیں کہ اہل اقتدار طبقہ ہے، اور بالخصوص یہ جو اس وقت برسر اقتدار پارٹی ہے، یہ تو پوری دنیا میں بدنام ہو چکی ہے کہ یہ انتہا کی دہشت گردی جو ہے وہ انہوں نے مچائی ہوئی ہے وہاں پہ۔ جو آپ نے بات کی پاکستان کے حوالے سے، تو میں یہاں پہ ایک جملہ اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے موجودہ ہماری حکومت نے بہت پاپولر نعرہ ایک قوم کو دیا ہے یکساں نظام تعلیم کے حوالے سے، ون نیشن اور ون کریکولم کے حوالے سے، لیکن ساتھ ہی یہ ایک افسوسناک پہلو بھی ہے کہ جہاں ہم نے اپنے بچوں کو سائنس، میتھس اور باقی چیزوں میں جو ہے وہ
دنیا کی جو کامیاب اقوام ہیں ان کے ہم پلہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے یا اس کا لبادہ جو ہے اوڑا ہے، تو ہم نے اپنے ان ایشوز کو جو ہم تو پڑھا کرتے تھے کہ ہمارا کشمیر کا ایشو بھی ہے، ہمارا فلسطین کا ایشو بھی ہے، ہمارا فلاں ایشو بھی ہے، اس نصاب میں ہمیں اس کی کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ نہیں ملی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی تقریر کر لینا کسی فورم پہ، اور عمل کیا ہم کر رہے ہیں. کیا بات ہے، اچھی بات ہے تو برے لوگ بھی کرتے ہیں. جی تو عمل کیا ہم کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے، اس کو ہمیں دور کرنا. اور کشمیری اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں. میری بہت سارے فورمز کے اوپر اپنے جو حریت کے رہنما ہیں، میں بڑے عرصے سے مشال ملک صاحبہ کے ساتھ مل کے بھی ہم جو ہے وہ اس کی آواز اٹھا رہے ہیں. وہ 5 اگست کا واقعہ ہو یا فلاں، اور یہ 5 اگست والے واقعے کو ہمیں زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. کمٹمنٹ تو تھی کہ روزانہ ہم جناب اتنے منٹ کے لیے جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے خاموشی سے کھڑے ہوں گے. سر ہم خاموشی سے تو کھڑے ہیں. نہیں وہ کم از کم روزانہ بھی اگر کھڑے ہوں، لیکن اس کے بدلے میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں 60 جگہوں پہ بلوچستان میں انڈیا کے کارنامے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو اس انداز میں کام کر رہے ہیں، اور ہم نے جو ہے اس انداز میں کام کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ صرف جمعے کے دن جو ہے اس کا اعلان کیا تھا کہ ہم کھڑے ہوں گے، تو وہ بھی پورا نہیں کر سکے. تو یہ جو تقریر اور عمل میں فرق ہے، وہ نصاب کی میں نے مثال دی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے، خدا نخواستہ کہ ہماری نسل کو آپ نے کوئی چیز بتانی نہیں ہے کہ کشمیر بھی کوئی ایشو ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. میری ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی نے دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ ایسی کوئی حرکت کی بھی ہے، تو موجودہ فارن منسٹر کو، موجودہ حکومت کو فوری طور پہ اس کا نوٹس لے کر کشمیریوں کو شامل کر کے ان کی آواز بن کے نصاب میں جو ہے ہمارے بچوں کیا بات ہے، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہا تھی. سامعین محترم دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ کشمیری جو ہے نا وہ خوش ہو جائیں گے. اتنی بڑی سٹرگل ان کی، لاکھوں سہاگنوں کے سہاگ اترے، اجڑے بہنوں کے سروں سے دوپٹے نوچ لیے گئے، الغرض خون کی ندیاں بہا دی گئی، پھر بھی حالات وہیں کے وہیں ہیں. اور اگر جو بات آپ کر رہے ہیں، اگر اس حوالے سے کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، ایک تو پاکستان کا حصہ بن جائے گا، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ریسورسز میں بھی بہت بڑا اضافہ ہو جائے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے انسانیت کا جو ہے نا وہ بول بالا ہو جائے گا. جی، کشمیریوں نے جو ہے ان 74 سالوں میں اپنی آواز کو دبنے نہیں دیا، اور انہوں نے ہی زندہ رکھا ہوا. انہوں نے زندہ رکھا. ہم نے تو سال میں ایک دفعہ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں ہر سال. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. ابرار صاحب، پروگرام کا وقت تقریباً نزدیک لگا ہوا ہے، اور جاتے جاتے 2-4 باتیں بھی کریں اور ایک پیغام بھی دے دیں پاکستان کے لیے، کشمیریوں کے لیے، اور پھر وہ غیر مسلم، ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا مذہب ہے، ان کے لیے کہ ان کے اندر بھی کوئی انسانیت جاگ آئے. سر میں اسی جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی اسی حوالے سے میں بات کروں گا کہ ہم سب کہتے ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے. تو شہ رگ کا مطلب کیا ہے کہ شہ رگ اگر کٹ جائے تو پھر انسان کا وجود جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، سلامت نہیں رہتا. تو جو ہم اتنا بڑا ہم کلیم کرتے ہیں کہ جناب وہ کشمیر ہماری شہ رگ ہے، تو آج دشمنوں نے ہماری شہ رگ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، بس دبانے کی دیر. ٹھیک ہے، اور ہم اس وقت کس صورتحال سے دوچار ہیں. اور اسلام، دین اسلام تو یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، وہ جسد واحد کے طرح ہیں. واہ واہ واہ. ایک اس کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس کے کرب کو، تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو میں نے آغاز میں یہ کہا تھا کہ جس وقت ہم نے یہ طے کر لیا کہ مسئلہ کشمیر ہم نے حل کرنا ہے، تو اللہ ہمیں ہماری مدد کرے گا. اخلاص کے جذبے سے جب آگے بڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ضرور، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی تحریک نہیں ہے، اور فریڈم فائٹر دیکھ لیں کہ جنہوں نے کوئی تحریکوں کا آغاز کسی بھی نام کے، کسی بھی حوالے سے انہوں نے تحریک کی، اخلاص اور جذبے کے ساتھ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامران کیا، کامیاب کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہمیں اس آزادی کا سورج طلوع ہوتا دیکھیں گے. اور میں ایک جو آپ نے پیغام کہا ہے کہ اس کے اپنی قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ وہ یہ ہے کہ دکھ کی لمبی کالی راتیں
दुख की लंबी काली काली रातें, रातें, जबर की धूप पे वार न देना, हाय हाय, जुल्म का सूरज ढल के रहेगा, लोगो हिम्मत हार हार न न देना। देना। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। अब ये है यही कि यकजहती इकट्ठे हो जाएं, हम एक हो जाएं और हम कोशिश करें जो जो वसाइल हमारे पास दस्तयाब हैं। कुरान तो कहता है ना कि कुरान का पैगाम है कि तुम्हारे पड़ोस तुम्हें क्या हो गया है कि तुम जिहाद नहीं करते, और मुसलमान हैं जिसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, ज़ईफ़ हैं, वो तुम्हें मदद के लिए पुकार रहे हैं, तो तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए क्यों नहीं निकलते? वाह वाह वाह, ठीक है, इस्लाम का तो कुरान का तो ये पैगाम ये है पैगाम, ये कि पैगाम। जिस वक्त हम निकलें, और अगर मैंने आपसे कहा कि यही बात है कि जिस वक्त हमने सोच लिया और एक मुसम्मम इरादा कर लिया कि कश्मीर लेके रहना, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत हमें हमारे जज्बे से हमें महरूम नहीं कर सकती, हमें हमारी कामयाबी से हमें महरूम नहीं कर सकती। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात, बहुत प्यारी बात आपने की, और बहुत खूबसूरत पैगाम आपने अक़वाम आलम को भी दिया, पाकिस्तानियों को भी दिया। आप भी दो चार बातें करें और साथ ही कोई पैगाम। सर, मैं एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो बातें हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन एक चीज़ के बारे में मैं उनको ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ कि जब भी इंडिया के साथ कोई बात होती है, चाहे वो किसी साफ़ी को जवाब देना हो या कोई भी हो, वो बड़े खूबसूरती से और बड़े अच्छे तरीके से देते हैं। 16 जुलाई 2001 में जब आगरा समिट हुई थी, जब परवेज़ मुशर्रफ यहाँ से गए थे और बड़ी तैयारी के साथ गए थे, और उन्होंने जो हल पेश किया था कश्मीर का, उसमें सारी बात तय हो चुकी थी। रात 2 बजे जब वो लोग डिपार्ट हुए, एक दूसरे के थे, वो अपने होटल में कमरे में गए, तो उस वक्त तक ये डिसाइडेड था कि सुबह जो नाश्ता होगा उसके ऊपर इस एग्रीमेंट पे साइन हो जाएंगे। लेकिन रात 3 बजे उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे, जसवंत सिंह थे मेरे ख़्याल से, उनका फ़ोन आ जाता है कि जी हमने इसको सेकंड थॉट दिया है, तो हमारी जो आवाम है वो इसको नहीं मानेगी और वो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। तो यहाँ बताने की बात सिर्फ ये है कि जो उनकी आवाम है उसके लिए भी सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा, मरम्मत भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक, अच्छी बात। तो ये हम जो बातें कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात से तय होगा, तो जो मैंने पहले एक बात कही थी कि बाज़ औक़ात जंग इंसान को मुज़ाकरात के लिए करनी पड़ती है कि ताकि उसको बराबरी की सतह पर टेबल पे लाया जा सके कि वो मुज़ाकरात कर सके। तो अभी ये जो जंग लड़ रहे हैं कश्मीरी, वो तो इसीलिए लड़ रहे हैं कि उसको मुज़ाकरात की टेबल पे लाएं। तो कहने का मकसद ये है कि मरम्मत हो रही है, तो मुज़ाकरात में फिर जाके मजम्मत होगी और इंशाल्लाह हमारा काम अगर हो कश्मीरी जाएगा। मुज़ाकरात पे रहते तो अब तक कश्मीर उनका हो चुका होता, वो जो हैं इंडिया वाले। इंडिया वो अब वाली बात है कि कश्मीरी जो हैं वो अपने सर कटवा रहे हैं, अपना सारा कुछ कुर्बान कर रहे हैं, तो तब जाकर हम अभी तक कश्मीर जो है जिंदा होता बिंदा है। बेशक उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं दे सकते, कोई मिसाल नहीं है उसकी। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, मैं भी यहाँ से ही जो है वो अपनी इख्तितामी बात की तरफ बढ़ूँगा कि अगर 20-30 साल की जंगो जदल के बाद अफ़गानिस्तान में पुरअमन इक़्तिदार जो है उसका इंतकाल हो सकता है, पूरी दुनिया की मंशा हो या ना हो, तो ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं है हमारे कश्मीरी बहन भाई। क्या बात है, बड़ी मज़े की बात। तो हमें जो 3-4 ऐसे फोरम्स हैं, जैसे साउथ एशिया का फोरम बड़ा अच्छा बना था सार्क के नाम से, ठीक है, बिल्कुल, उसको डेड नहीं करना चाहिए था। उस फोरम पे बार बार झंझोड़ा जाता इस मसले को, बार बार उसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस होती। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आज उनके ऊपर दिन है कश्मीरियों के ऊपर, ये हर जगह पे उसको नंगा किया जाता ना जो वो करने। फिर हमारे यहाँ इस रीजन का एक बड़ा स्ट्रांग फोरम है, और आप हैरान होंगे कि मैं आज सुबह अखबार में पढ़ रहा था कि ईरान ने वही फोरम इस्तेमाल किए, तो आज उसके ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियां जो है कोई शक नहीं इसमें, हुआ ना जी। तो देखें, आज तो पूरी दुनिया में जो है ये जबर के जरिए, जुल्म के जरिए जो है वो काबज रहना, ये नामुमकिनात में से है, मुश्किल नहीं, ये नामुमकिनात में से है।
تو اس کے اندر کوئی اور چیز بھی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنی طوالت دی جا رہی ہے. اور پھر میں نے آلریڈی پہلے ذکر کیا اس کا OIC کا, یونائٹڈ نیشن کا, سلامتی کونسل کے باقی اداروں کا ایکسیس تو کم از کم ہو نا. ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کا کہیں پہ ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا. بھائی ہمارے پاس بالکل بارڈر لائن پہ جو ایکسیس راستوں کی موجود ہے, سڑکیں موجود, آپ گھوڑوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ میں تو خود پچھلے 2-3 سالوں سے مسلسل نیلم اور کیل کی طرف جا رہا ہوں, تو درمیان میں تو صرف ایک وہ دریا ہے, اس سائڈ پہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے 8 مقام پہ جو ہے وہ گولہ باری ہوتی ہے, ہر سال وہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ مشکلات کا, وہ ابھی چند دن پہلے 2 بچیوں کو جو ہے وہ انہوں نے شیل مار کے جو ہے وہ شہید کیا. تو ہمیں میرا یہ میسج کی شکل اس کو دے لیں کہ ہمیں فی الفور باقی چیزوں کو جو ہے اگر چھوڑنا بھی پڑتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ خاموشی اختیار کریں. لیکن یہ جو فورمز ہیں نا 3-4, ساؤتھ ایشیا کا جو سارک ہے, OIC اور اسی طرح یونائٹڈ نیشن کے جو فورم ہیں, اور اس ریجن کے اندر سی پیک کی وجہ سے ہماری ایک بڑی اہمیت بڑھ گئی ہے. بے شک بے شک. تو ہمارا جو ہے وہ چین, روس, ایران, یہ جو علاقائی قوتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہو. بڑے مزے کی بات آپ نے کہا جاتا ہے سامنے محترم کے حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا, تارا جو کبھی ٹوٹے تو زمین پر نہیں گرتا, گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا, لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. کشمیری اس وقت سمندر ہے, بے شک وہ کسی دریا میں نہ گر رہے ہیں, نہ انشاءاللہ نہیں گریں گے انشاءاللہ, کبھی بھی نہیں گریں گے کسی دریا میں. اور یہ شعر ان کے لیے مکمل طور پہ جچتا ہے. ٹھیک ہے, کہا جاتا ہے کہ ازل سے سر بلندی رچ گئی ہے اپنی فطرت میں, ازل سے سر بلندی رچ گئی ہے اپنی فطرت میں, ہمیں بس ٹوٹنا آتا ہے, جھک جانا نہیں آتا. کشمیری مسلمانوں کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی ایسے ڈٹے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان جس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا, اگر وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر سکتے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں, ہم آپ کو حوصلہ دینے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ کشمیری بہنیں, بھائی, بوڑھے, بچے یہ سن لیں کہ ایک دن آپ یقیناً ابھریں گے اور ایسے روشن ستاروں کی طرح ابھریں گے کہ دنیا آپ کی مثال دے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس خوبصورت پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان شاہد جمیل منہاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.